بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیالکوٹ کے واقعے نے جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ آسانی سے مندمل نہیں ہوں گے۔ اگر انمٹ نکوش نہ بھی ہوئے تو ایک عرصے تک جو لوگ جن میں تھوڑی سی بھی فہم ہے، فراست ہے، کوئی حساسیت ہے، وہ ان کی یاسیت، پژمردگی، رنجیدگی جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیتی رہے گی اور اس کی گرفت میں انہوں نے رہنا ہے۔ یہ واقعہ حقیقت میں فساد فی الارض ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پمفلٹ لکھا تھا جو میں نے کالج کے زمانے میں پڑھا تھا، بناؤ اور بگاڑ۔ وہ صرف معاشرتی بناؤ اور بگاڑ کا ذکر کرتے تھے، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے یہ ایک دن کی یا 2 دن کی کارروائی نہیں ہوتی، اس کی باقاعدہ پرورش کی جاتی ہے، آبیاری کی جاتی ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، اور پھر جا کے معاشرہ جو ہے جس مقام پہ آج پاکستان پہنچا ہوا ہے کہ جس میں ایک واقعہ آپ نے کل دیکھ لیا ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہر ایک وقفے کے بعد ہوتے ہیں۔ پھر جو انتہا پسندی جس طریقے سے پروان چڑھائی گئی، ایک سسٹمیٹیکلی اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور ساتھ جو تھی جب ساری برائیاں آتی ہیں تو آج قوم جو ہے چور ہے، بحثیت مجموعی، ناپ تول دیکھ لیں، لین دین کے معاملات دیکھ لیں، جھوٹ دیکھ لیں، حسد دیکھ لیں، کینہ دیکھ لیں، باہمی اعتماد کا فقدان دیکھ لیں، کون سی معاشرتی برائی ہے جس قوم کے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کے اب نہیں پڑی۔ اب دیکھ لیں، دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی جو ملاوٹ، کوئی بندہ دوسرے سے، پاکستانی کوئی شہری دوسرے شہری سے محفوظ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ایک ایکسیپشن ہے، اور ان ایکسیپشن کو چھوڑیں۔ اس میں کل بھی میں نے ویلاگ کیا، اور آج حکومت کے اور وزراء کے بڑے زبردست بیانات آئے، اور ان کا تھا جی کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ بھائی سر تو پوری قوم کے شرم سے جھک گئے ہیں۔ آپ کے سر اگر شرم سے نہ جھکتے تو ایک ہتھوڑے سے لے کے اس کے سر ابھی گردن توڑ کے آپ کے سر شرم سے جھکائے جاتے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں نے بات رسمی نہیں کی، یہ بات میں نے بالکل کسی خاص پیرائے میں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری، خصوصاً اس طرح کے واقعات کی ذمہ داری جو کل کا ہوا ہے، جس میں پاکستان کی ساکھ اس وقت دنیا کے اندر صفر رہ کے ہو گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج وزیروں کے اور سیاستدانوں کے تقریری مقابلے سارا دن ہوتے رہے، تو صبح شام محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری ساکھ متاثر نہیں ہوئی۔ کوئی میرا خیال ہے کوئی احمق کی جو کہے گا کہ ساکھ متاثر نہیں ہوئی، اس کے باوجود کہ سری لنکا کا جو رسپانس ہے، رویہ ہے، بہت مثبت ہے، اور بڑا ہی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بڑے سنبھل کے چل رہے ہیں اور پاکستان کو آڑے ہاتھوں نہیں لے رہے ہیں، مگر ان کے اپنے ملک میں پاکستان کے خلاف فساد برپا ہو جائے، اور ابھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہی۔ چنانچہ جو ساکھ ہے پاکستان کی وہ پوری دنیا کے اندر متاثر ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو جہتیں نکلیں گی، میں نے کل بھی کہا ہے، FATF سے لے کے اور ہر چیز سے لے کے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس، سارے بندے جو ہے نا آپ کے اوپر پل پڑیں گے، کیونکہ ایک ادھار ہے وہ رکھتے ہیں ہمارے سے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ مجھے جو بات یہاں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو حکومت جو سر شرم سے جھکے ہیں ان کی وجوہات ایک نہیں 2 ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ ہونی چاہیے جو کل کا واقعہ ہوا ہے، لیکن جس کا وہ ادراک نہیں کرتے، یا جس چیز کو وہ ماننے سے انکاری ہیں، یا کم از کم اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں، وہ ہے رٹ آف دا گورنمنٹ، لا اینڈ آرڈر کا فقدان۔ کیا بندہ عمران خان صاحب کو اور بزدار صاحب کو خصوصاً یہ بات کسی لہجے میں، کسی منت ترلے میں کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کو کس کے حال پہ چھوڑے ہوئے آپ لوگوں نے؟ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں یہ بتاؤں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ سارے جو معاملات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی بڑی ساری کہ یہ معاشرہ جو ہے کس تنزلی کی طرف جا رہا ہے یا کہاں آگے کھڑا ہے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ اب دیکھ لیں، 2011 کے اندر پہلی دفعہ پاکستان میں
ڈینگی مچھر آیا، اور اس وقت شہباز شریف کی صوبے میں حکومت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران کا رویہ کیا تھا، اس نے جو تصدیق کی شہباز شریف صاحب کی ڈینگی برادرز، میں انفیکٹ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں عمران خان کو کہا تھا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں، اور یہ مسئلے کے بجائے آپ ایک مثبت سیاست کریں، کہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، یہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور ان کو کہا تھا یہ باتیں اب جلسوں میں اپنے نہ کیا کریں گے، ڈینگی برادرز۔ انہوں نے نواز شریف اور اس کے لیے تضحیق آمیز لفظ نکالے، ڈینگی برادرز۔ دیکھا جی حالات ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کس طریقے سے مقابلہ کیا، مقابلہ نہیں کیا، نافذ کروایا۔ آج ڈینگی کے ٹیسٹ دیکھ لیں جو شہباز شریف صاحب نے شوخانہ ہسپتال سمیت سب سے 30 روپے کے اندر وہ ٹیسٹ کروائے تھے، یہ پتہ 50 روپے میں 40 روپے میں، جو آج لوگوں نے مجھے اپنے ایک امپلائی کی جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس لیے ہوئی کہ اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، کہ یہ ٹیسٹ 4-5 ہزار کے میں کراتا، میرے نوٹس بھی نہیں تھا، چنانچہ وہ ڈینگی نے وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ بہت سارے لوگ اس سے مر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ نہیں کراتے، شہباز نے ٹیسٹ کرائے۔ پھر کس طریقے سے ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورے لاہور کے اوپر کرفیو لگایا ہوا تھا۔ سری لنکا سے جہاں پہ ڈینگی پہلے ہو چکا تھا، ان کو تجربہ تھا، وہاں سے ایکسپرٹس کی ٹیم آئی، باقاعدہ کوئی درجن 2 درجن ڈاکٹرز آئے، مختلف آئے، جنہوں نے پورے لاہور کو، میں کہتا ہوں کہ پورے جہاں جہاں ڈینگی سر اٹھاتا تھا وہاں سپرے کر کے، میرا خیال ہے کہ 2012 میں ہلکا سا آیا، پھر 2018 تک ڈینگی اس وقت نہیں آئے جب تک یہ ڈینگی حکومت نہیں آئی، پھر یہ آ گیا۔ اور اسے آپ اگلے سال دیکھیں یہ ڈینگی آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس سال آپ نے دیکھا نا کہ کورونا کی وجہ سے لگتا ہے کہ ڈینگی اتنا نقصان چونکہ نہیں کر رہا تھا، اسے نوٹس نہیں ہے، اگر کورونا نہ ہوتی اور یہ ڈینگی جو اس سال میں نپٹا ہے۔ شادی بیاہ دیکھ لیں کس طریقے سے پنجاب کے اندر ایک ڈش اور 10 بجے بتیاں گل، چاہے کوئی کر رہا ہے فارم ہاؤسز میں، چاہے وہ لاہور کے دیہاتوں میں لے گئے شادی کو، کوئی لے گئے ہیں، اس میں اگر کسی شادی میں 10 بجے کے بعد وہ جاری رہتی اور پولیس بھی نہیں پہنچتی، تو اس میں اگر کوئی بندہ جج ہے یا بیوروکریٹ ہے یا سیاستدان ہے، وہ چپ کر کے سر چھپا کے نکل جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ 10 بجے کی شادی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کو اس طرح کا کبھی جرم بنا دیا گیا تھا۔ اور ایک ڈش آج لاہور کے اندر جو فارم ہاؤسز ہیں، جو لاہور انفیکٹ اب ہے ہی فارم ہاؤسز، وہ لاہور کے اندر ہی ہیں فارم ہاؤسز، میرا گھر بھی وہیں پہ ہے، ساری رات فجر کی نماز تک رقص و سرور کا شبینہ جو ہے وہ ساری رات جاری رہتا ہے، ساری رات گانے بجانے کی محفلیں جاری رہتی ہیں۔ اور میں کئی دفعہ 15 کو بلا چکا ہوں، کئی دفعہ میں نے انفیکٹ یہ بات جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ان کو بتائی، اور یہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں تنگ ہو رہا ہوں، میں نے انہیں یہ بتائی کہ حضور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، جو شادی بیاہوں کے اوپر آپ کے قانون کی خلاف ورزی، قانون ہٹا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک یہ قانون ہے، مسجدوں میں تو لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو سکتا ہمارا، کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ اول تو ان کو بھی اب چھٹی مل گئی ہے، دیکھا دیکھی ہر بندہ جو ہے وہ اس سارے چیز کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، مسجدوں میں تو وہ ہو نہیں سکا، کوئی استعمال آپ نے کرنے نہیں دی گیا۔ تو اس سے صرف میں نے ان کو کہا کہ آپ ہٹا دیں تاکہ گورنمنٹ پہ شرمندگی نہ ہو۔ تو میں نے پنجاب گورنمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھیوں کو کہا کہ آپ مہنگائی کے اوپر لوگوں کی تکلیف آدھی رہ جائے گی اگر آپ قانون کی حکمرانی نافذ کر دیں۔ رٹ آف دا گورنمنٹ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، سیالکوٹ کا واقعہ ہو جو انتہائی درجے کا ٹی ایل پی کے جلسے جلوس ہو، یا آپ کے شادی بیاہ ہیں، اسٹریٹ کرائم، ڈینگی کے اوپر جو مرضی کر لیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ زیرو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر پاکستان کا شہری اور پنجاب کا خصوصاً اس میں غیر محفوظ ہے۔ یہ آپ کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے اندر جو میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کی سیاسی عدم استحکام نے پاکستان کی سالمیت کو تو جو نقصان پہنچانا تھا یا پہنچانے والی ہیں، یا پاکستان کے آگے کیا بننے والا ہے، لیکن جو اٹ سیلف اس معاشرے کے اندر یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سیاسی عدم استحکام نے تو جو نقصان پہنچانا تو پہنچایا، تو جو پاکستان کی تکلیفیں ہیں یا جو یہاں پہ پہنچے ہے تو اسی کا شاخسانہ، لیکن جو نئی چیز ہوئی ہے اس نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا تھا، پاکستان کا قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا، یا ہو جائے گا یا ہونے کے قریب ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔
لیکن جو اس سے کبھی چیز ہو رہی ہے کہ اس معاشرے میں لوگ تو بنگلہ دیش میں تو لوگ رہ رہے ہیں نا، بنگلہ دیش پہ ایسا ملک نہیں تھا جہاں رہنے کے قابل نہیں تھا. اب تو خیر وہ پاکستان سے کئی گنا ہر چیز میں کئی گنا آگے بڑھ گیا. کہاں بنگالی بیچارے ہندوستان سے چھپتے چھپاتے یہاں نوکری کرنے کے لیے پاکستان کی سرحد عبور کر رہے تھے، اور کہاں پہ بنگالی جو ہیں وہ وہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت پاکستان میں خطے میں سب سے خوشحال ملک ہے، جس کو ہم کہتے تھے کسی چیز ضرورت نہیں، یہ اتنا بیکورڈ ملک ہے، وہ اب کہاں کھڑے. لیکن اب آپ نے اس کے اندر پنجاب میں تو پنجابی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرے بچوں نے اگر میرے وقت تک اللہ کرے کہ 2-4 سال اور یہ ملک ٹھیک چل جائے، اگر اس کے بعد جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ملک کسی کے رہنے کے قابل ہوگا؟ ہر بندہ محفوظ غیر محفوظ ہوگا. اور اس کی وجہ باقی تو چھوڑے 70 سال 74 سال سو رہا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو 3.5 سال میں آپ نے جو چیزیں قائم کی تھی اس ملک کے اندر، شہباز شریف صاحب نے 10 سال کے اقتدار کے بعد جو قانون کی حکمرانی دکھائی تھی، میں حقیقت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچائی ہے، عمران خان صاحب تک، بزدار صاحب تک، اور ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ اگر آپ صرف یہ چیزیں قانون کی حکمرانی نظر آئے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے، اور جو طاقتور آدمی ہے اس کی گردن گرفت میں آ جائے. اس ساری چیزوں کی موجودگی میں جو آج کی جو تقاریر تھی، جس میں فرح حبیب صاحب نے، جو تحریک انصاف کا ایک انرجیٹک منسٹر، مراد سعید صاحب کراچی سے فرما رہے تھے، اسد عمر صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں لگے ہوئے تھے، اور بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے ساری تقریریں ہوئی ہیں. شامل قریشی صاحب نے پریس کانفرنس ادھر کیا، پھر شہباز شریف صاحب نے لاہور میں کیا جواب غزل کے طور پہ. کچھ بھی اس پارٹی کی بھی تقریر تھی. آج خاصا بڑا تقریری مقابلہ تھا، روزانہ ہوتا ہے لیکن آج ذرا دلچسپ تھا. اچھا، مراد شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو اصل اس ملک کی تکلیفیں، جو دکھ ہیں، وہ کیا ہیں. ان کو انہوں نے ہلکا سا اشارہ کر کے پھر اپنا ایجنڈا پیش کرنا شروع کر دیا. اب مراد سعید صاحب ہوں یا فرح حبیب صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ان کی بات پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے. یہ اس بات سے بالکل ان کو اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسرے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی انہوں نے بتایا جی کہ ملک تباہ ہو گیا. ہر ایک کو پتہ تباہ ہو گیا ہے بھائی. جب تباہ ہو گئی ہے اور یہ ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، اور یہ سارا پچھلے 1.5-2-2.5 سال سے یہ بات راسخ ہو گئی تھی کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، اور پبلک جو ہے اس کے سلسلے میں کمر کس چکی تھی. فضل الرحمان صاحب 2019 میں ان کے خلاف نکل آئے تھے. آپ لوگوں کو کون سی کیا تکلیف تھی کہ آپ نہیں نکلے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 2019 میں؟ آپ کیوں کہتے تھے کہ ہم دسمبر میں نکلیں گے اور پیپلز پارٹی کہتی ہے مارچ میں نکلیں گے؟ وہ کون سے پرابلم تھے؟ اگر آپ کو لوگوں کا اتنا دکھ ہے، اتنا درد ہے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہ یہ جو دکھ درد ہے جو شہباز شریف صاحب تک بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد 2020 کے اندر نکالنے کی کوشش کی، تو اس طرح کے کمپرومائز قسم کے دکھ درد جو ہیں وہ وہی صورتحال قوم کو تو اسی کی جو ڈسی ہوئی ہے. آپ کا طریقہ کار جو ہے شہباز شریف صاحب کو یا فضل الرحمان صاحب کو، یہ وہی طریقہ کار جو ہے تو بھارت میں انکارپوریٹ وہی ہوگا. اور اگر انہوں نے وہی طریقہ کار کرنا ہے تو ایک طرح کے طریقہ کار سے قوم 2 دفعہ ڈسی جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی اور حکومت کئی دفعہ جو ہے بہت بڑے بحران کے اندر پھنس گئی، تو آپ کہاں سوئے پڑے تھے؟ جو آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے آنا تھا، آپ نہیں آئے. چنانچہ مسلم لیگ نون کا تو جو بحران ہے وہ تحریک انصاف کے بحران سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. تحریک انصاف جو اپنی اندرونی کشمکش، اپنی اندرونی نالائکی اور اپنی اندرونی جو اس کے ساری جو اس کے مسائل ہیں جہاں اس کے لیے گمبھیر ہو چکی ہے، مسلم نون کے مسائل اس سے مختلف نہیں ہیں. ابھی دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کی جو لیڈرشپ اس وقت ایکٹیو ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ بات کر کے عمران خان کی حکومت کرائی جائے. تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اقتدار میں آ جائیں گے. یہی بات میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے اس کی نفی کی ہوئی ہے.
اور انہوں نے اپنا وہ کہتا ہے نا کہ اس میں نو کہی ہوئی ہے کہ ہم اب کے مسلم نون گرانے میں تو شاید مدد کر دے پی ڈی ایم کی یا ساری اپوزیشن کی، لیکن اگلی حکومت کو ووٹ اور نو کانفیڈنس مسلم لیگ نون نہیں دے گی۔ مسلم لیگ صرف آئینی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی حل ہے فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن، جس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف رہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان آیا کہ جی مریم نواز صاحبہ 15 دن کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کی وجہ سے رخصت پر ہیں۔ پہلے کون سی ایکٹیو تھی؟ اور یہ باتیں کہہ کے اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے جو آپ اتنی وضاحت دے رہے ہو، مگر پہلے بھی 15 20 دن وہ ایکٹیو نہیں رہی تو وہ آپ نے کوئی بیان نہیں دیا۔ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اندر جو ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو چپ رہنا ہے اس ضبط ان کی ریزن ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ چنانچہ جب سیاست میں آپ وضاحتیں دیتے ہو تو آپ سمجھیں کہ صحیح جو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے سیاست میں اپارچون ٹائم۔ مسلم لیگ نون اپارچون ٹائم کئی دفعہ مس کر چکی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگلی دفعہ مس کرنے کو ہے۔ اب اگر ان کو سیاست کرنی ہوتی اور صحیح مان رجسٹنس دینی ہوتی تو سارے کمر کس کے وہی موقف اختیار کرتے جو مریم نواز صاحبہ جس کو عام کر رہی ہے، جس کو نواز شریف صاحب نے خود عام کیا ہے، جس کو شاید خاقہ نواز صاحب لے رہے ہیں۔ جب مریم نواز صاحبہ کو آپ پسے پوش ڈالتے ہیں، بیک برنر پہ ڈالتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر اقتدار کا کی جو سنگینی ہے، طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بیانیاں افورڈ نہیں کر سکتے لیڈرشپ، تو پھر آپ کو سیاست کی مجبوری کیا ہے؟ آپ یہ جھوٹا کیوں لینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پاکستان چلا لیں گے جھوٹے کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر ساتھ باز کر کے؟ تو مسلم نون کے پاس ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے، بہت وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اور وقت یہ ہے کہ اپنا گھر درست کر لیں۔ عمران خان صاحب کی فکر بعد میں کریں، اور جس نے قیادت کرنی ہے وہ کھل کے کریں، اور جو بیانیہ ہے اس میں یکسوئی اختیار کریں، اور وہی اگر یکسوئی اس میں نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ مسلم نون جو ہے وہ اسی طریقے سے کھجل خوار ہوتی رہے گی جو پچھلے 3-3.5 سال میں، اور اس سے بھی پچھلے 4-5 سال میں 2014 سے شروع ہوئی ہے۔ اور اس جو اندر کی افراط و تفریط ہے، اس کو یکسو کیے بغیر، اس کو ایک نقطے پہ اکٹھا کیے بغیر، ایک بیانی کے بغیر، مسلم نون جو ہے مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا مستقبل اس طرح نہیں بن پائے گا جس سے عوام جس کی توقع لے کے بیٹھے۔ وما علینا الا البلاغ۔